بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عدت کیس کا فیصلہ 8 جولائی تک آنا ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ ڈائریکشن ہے، اور اس حوالے سے جج افضل مجوکا بھی کہہ چکے ہیں کہ 8 جولائی سے پہلے 8 جولائی تک فیصلہ دینا ہے، اور یہ وہ کیس ہے جو پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی طرف سے، انسانی حقوق کے پلیٹ فارم کی طرف سے یا ان کے ورکنگ گروپ کی طرف سے جو پوری ایک طویل سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس میں ان کیسز کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ کس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں، کس طرح یہ کیس جھوٹے ہیں، جس طرح سے یہ جیل میں چلائے جا رہے ہیں، یہ سب باتیں اس میں کہی گئی ہیں۔ اور 9 جولائی کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی متوقع ہے، لیکن ابھی جو بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ابھی تو 8 جولائی کو یا 8 جولائی تک عدت کیس کا فیصلہ آنا ہے، 9 جولائی کو کہا جا رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ہی القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے، جس میں حکومت کی، انتظامیہ کی فرسٹریشن بھی نظر آ رہی ہے کہ اب تو صحافیوں سے الجھ پڑے ہیں۔ شور شرابہ آپ سوچئے وہاں پر موجود جیل اہلکاروں نے کرنا شروع کر دیا کہ عمران خان بات نہ کر سکے صحافیوں سے، صحافی سوالوں جواب نہ کر سکیں، یہ صورتحال وہاں پر پیدا کر دی گئی۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کافی غصے میں نظر آئے، اور انہوں نے وہاں پر لگے کیمرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ تمہارا وقت بھی جلد ختم ہونے والا ہے۔ حتیٰ کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی نے جو بیانات دیے ہیں وہ بڑے ہائی لائٹ ہو رہے ہیں۔ ماضی میں عمران خان صاحب کے بیانات ہائی لائٹ ہوتے تھے، لیکن اب تو بشرا بی بی نے ایسی باتیں کر دی ہیں کہ شیطان کے حوالے سے بتا دیا حکومت میں ہر کوئی شیطان ہے، ان کی وجہ سے فوج اور ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت منظور ہو گئی ہے، اور جس طرح سے کوشش یہ تھی کہ عدت کیس میں اگر رہائی ہوتی ہے تو پھر کسی اور کیس میں گرفتار کیا جائے، اب پہلے ہی یہ سارے کیس اقوام متحدہ کے لیول پر ڈسکس ہو رہے ہیں، وہاں پر یہ بدنامی کا، موجودہ حکومت کی بدنامی کا باعث بن چکے ہیں۔ سب کو پتہ لگ گیا وہ جعلی کیس ہیں۔ جب خود حکومتی لوگ بیانات دیں گے، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، دیگر لوگ، کہ جی 5 سال تک عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے، کیس بنائے بھی جا سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ تو عمران خان کی وجہ سے ہے، اور ہم کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ باہر آئے گا تو حکومت گر جائے گی، ہم جیل میں ہوں گے اور وہ حکومت کو چلنے نہیں دے گا، لہٰذا ہم کیس بنانے پر مجبور ہیں۔ یعنی کوئی آئین، قانون، انصاف، عدالتیں یہاں نہیں ہیں۔ یہ ہمارے نظام انصاف پر تھپڑ ہے کہ جناب حکومت میں کابین بیٹھے لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے بنانے ہیں کیس، ہے نہیں لیکن ہم نے بنانے ہیں کیونکہ ہم اس کے علاوہ چل نہیں سکتے۔ پھر جناب شہباز شریف وزیر اعظم کہتے ہیں دیکھیں عمران خان مشکل میں ہیں، آئیں بیٹھ کر بات کریں، یعنی ڈیل مانگ رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا عمران خان کو ٹارچر کرنا، ذہنی دباؤ میں لانا، ان کو ڈیل پر مجبور کرنا۔ یہ سب کو پتا ہے، ان کا کوئی لینا دینا ورنہ نہیں تھا کہ جی اچھا یہ القادر ٹرسٹ میں لے آئیں، باقی توشہ خانہ میں لے آئیں۔ اب تو اقوام متحدہ کی طرف سے بات آ گئی تو باقی بات ہی ختم۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ القادر ٹرسٹ کیس ہے کیا؟ یہ ایک یونیورسٹی کا کیس ہے، القادر یونیورسٹی، اور اس میں ہوا یہ کہ چونکہ زمین ڈونیٹ کی گئی، ٹرسٹ ہے جس کا کوئی ذاتی استعمال ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ عمران خان نہ ان کی اہلیہ۔ جس طرح شوکت خانم ہاسپٹل ایک ٹرسٹ کے اوپر بنایا گیا تھا، کیا اس سے کوئی کما سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرز پر جس طرح عمران خان نمل یونیورسٹی بنائی، اب یہ القادر یونیورسٹی تھی جو ماڈرن اسلامک ٹیچنگز کے حوالے سے تھی، کہ اسلام کے بارے میں نوجوان نسل کو ایک بالکل ماڈرن لیول پر یعنی ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے سیرت کے حوالے سے۔ یہ عمران خان بڑی دفعہ کہتے ہوتے تھے، اس پر کام کیا۔ تو ملک ریاض کی طرف سے وہ زمین دی گئی، اور تقریباً اس کی مالیت 6 کروڑ اس وقت بنتی تھی، کیونکہ بیابان کوئی وہاں پر کوئی چیز ہی نہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ چونکہ نیب کا قانون میں یہ لوگ تبدیلی لے آئے تھے کہ 50 کروڑ سے نیچے کا کیس نیب دیکھ ہی نہیں سکتا، تو وہ 6 کروڑ کی تو کل زمین تھی۔ تو کیا گیا کہ جی ملک ریاض نے جو 190 بلین پاؤنڈ دیے تھے، جو ان کا معاہدہ وہاں برطانیہ کی ایجنسی سے ہو گیا تھا، نیشنل کرائم ایجنسی سے، کہ جناب ٹھیک ہے سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، مشکوک ٹرانزیکشن ہے یا مشکوک طریقے سے پیسے آئے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے میں یہ پیسے واپس لے جاتا ہوں۔ تو پھر وہ یہ تھا کہ ان کی شرط تھی دونوں پارٹیز کی کہ اس کو سیکرٹ رکھا جائے گا، تو وہ انہوں نے جو سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ 640 ارب روپے کا جرمانہ ہوا تھا، اس کے بدلے میں انہوں نے کہا جی یہ میں سپریم کورٹ میں جمع کروا دیتا ہوں۔ تو حکومت پاکستان کے پاس 2 چوائسز تھیں، یا تو اس کو مان لے یا کہے کہ نہیں ہم کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا پیسہ تھا اور یہ باہر اس طرح سے گیا ہے۔ اور پہلے کئی کیسز وہاں پر پڑے ہوئے تھے، پھر ثابت کرتے نہ کرتے وہ رقم وہیں پر پڑی رہتی، اس پر کتنا خرچہ آ جاتا۔ پہلے ہم نے وہ بڑا کچھ دیکھا ہے نیب کی طرف سے کیا ہوتا۔ تو مختصراً یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں پیسے آئے، اور سپریم کورٹ نے پھر وہ سندھ اور وفاق حکومت میں اب حال ہی میں وہ دے بھی دیے۔ تو عمران خان کو ایک آنا نہیں آیا، 1 پاؤنڈ بھی نہیں آیا وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سے، لیکن اس کو بنا 190 ملین پاؤنڈ دیا گیا۔ وہ ہے القادر ٹرسٹ کیس بیسیکلی۔ اب وہ میں نے آپ سے سارا عرض کر دیا مختصراً یہ کیا کیس ہے۔ اب عمران خان صاحب کی اہلیہ کو اس لیے گرفتار کیا گیا، عمران خان کو دباؤ میں لایا جائے۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے ان کی سابق اہلیہ جمائمہ،
ان کے ساتھ کیا کیا کیسز بنائے گئے، نوادرات کے، ٹائلز کے، پتہ نہیں کیا، صرف عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. جو بھی عمران خان سے جڑے گا، اس کی پارٹی کو جوائن کرے گا، آپ دیکھیے کارکن ہیں ان کو کیا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گرفتار کرنا، ان سے پریس کانفرنس کروانا، ان کی بہنوں کے خلاف کیس. تو عمران خان کی ذات سے کوئی بھی جڑے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا. تو خیال یہ تھا کہ عمران خان اپنے لیے تو سب برداشت کر لے گا، لیکن اہلیہ کے حوالے سے وہ نہیں کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ ان کی اہلیہ جو ہے ان کی کمزوری نہیں بنی. انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ نہیں میں بنی گالہ میں ہاؤس ریسٹ نہیں، گھر نہیں، حالانکہ وہ ایک کمرے میں ان کو بند کر دیا گیا، روشنی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو وہاں خود کو اور زیادہ غیر محفوظ سمجھ رہی تھیں. تو خیر پہلی دفعہ ہوا کہ کسی ایسی شخصیت نے درخواست دی ہو، بار بار کہا ہو عدالت کہ جی مجھے جیل میں رکھا جائے، اڈیالہ جیل میں. تو اڈیالہ جیل میں ہی تھیں، اور اب یہ صرف ان کے خلاف یہ عدت کیس ہے جس میں وہ اور عمران خان صاحب گرفتار ہیں. اس کا 8 جولائی سے پہلے فیصلہ آنا ہے، 8 جولائی تک فیصلہ آنا ہے. اور یہ سب کو پتا ہے وہ ایک جس طرح کا کیس بنایا گیا باعث شرمندگی ہے، جس پر حکومت بھی بات نہیں کرتی، اور اقوام متحدہ لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر صحافی بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا نکاح کرنے پر مقدمہ ہو گیا ہے، یہ کیا ہے، عجیب بات ہے. اور صرف اس میں شرمندگی ہے، نہیں ہے تو بے شرم لوگوں کے لیے نہیں ہے، باقی تو سب کے لیے شرمندگی ہے. اب یہ اگر فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں نیچے آتا ہے تو پھر ظاہر ہے رہائی ہو جائے گی، ورنہ یہ لوگ جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے پاس باقی کیسز کی طرح یہ بھی اپنے پاس رکھیں، اور اس میں بھی عدت کیس میں عمران خان کے خلاف فیصلہ سنائیں، کیونکہ پہلے اوٹریان وائٹ کیس میں ان کے خلاف اب مس کنڈکٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے وہ جو کچھ اس کیس میں کیا. تو اب وہ دوبارہ اپنے پاس رکھنے کے لیے تو ایک نیا پنڈورا باکس کھولیں گے. اور اگر کسی اور جج کے پاس جاتا ہے تو باقی سب اب اسلام آباد ہائی کورٹ ججز، آزاد ججز نظر آ رہے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے کیس کو زیادہ چانس یہ وہ اٹھا کر پھینک دیں گے. اور ٹریان وائٹ کیس کو انہوں نے جس طرح سے کیا ہے وہ سوچیں تو یہ تو نکاح کا کیس ہے، اس میں وہ کیا آپ سوچیں کہ کیا کریں گے، کس طرح ہوگا. پھر وہ ان کے جو عدت کیس کے حوالے سے خاور مانیکا صاحب کس طرح وہ کیس بنا ہے، کیا ہوا ہے، جس طرح اٹریان میں انہوں نے ساجد کا بتایا کہ جی وہ تو ایک نظر آ رہا ہے کہ وہ کٹ پتلی ہے اور کسی کے کہنے پر وہ آ جاتا ہے. اسی طرح پہلے کسی شخص نے فائل کیا یہ کیس، پھر جناب خاور مانیکا صاحب گرفتار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے، پھر وہ آ جاتے ہیں، وکیل بھی وہی رہتا ہے، خاور مانیکا اپنے ساتھ ایک ملازم لے آتے ہیں، وہ گواہ بنتا ہے، اور پھر یہ کیس آگے چلتا ہے. تو یہ سب کے سامنے ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ جو یہ کیسز ہیں ان میں ایک تو بشرا بی بی نے سب کو حیران کر دیا ہے جو انہوں نے گفتگو کی ہے. اور اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو اندر جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے اس کے حوالے سے بتا دوں کہ کیا ہوا. اس میں جناب سمیع ابراہیم صاحب رپورٹ کر رہے ہیں، دیگر صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اندر ہوا ہے کس طرح سے وہاں یعنی شور شرابہ کیا گیا، اور وہ پولیس والے کہہ رہے ہیں. ہوا یہ کہ اس کیس میں جیل انتظامیہ کی طرف سے، کیونکہ اڈیالہ جیل میں اس کی سماعت ہوتی ہے القادر ٹرسٹ کیس کی، 190 ملین پاؤنڈ کیس کی، اس میں جناب سماعت کے موقع پر جیل انتظامیہ اور صحافیوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی. جیل پولیس صحافیوں کے کمرے میں گھس گئی اور شور مچانا شروع کر دیا تاکہ عمران خان اور صحافیوں کی گفتگو نہ ہو سکے. عمران خان بار بار کہتے رہے یہ اوپن ٹرائل ہے، میں بات کر سکتا ہوں. صحافی بھی تکرار کرتے رہے کہ سوال کرنا ان کا حق ہے، لیکن اہلکار شور مچاتے رہے. دوسری جانب عمران خان کے ساتھ کھڑے جیل افسران بھی خان صاحب کو کہتے رہے کہ بس چلیں، بس کریں، نکلیں یہاں سے. تھوڑی دیر کے بعد عمران خان نے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی تو پھر اہلکاروں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ بھائی کوئی بات نہ ہو سکے، شور مچاؤ. عمران خان کے بیانات سے جیل میں ہوتے ہوئے یہ پورا نظام ہلتا ہے، یہ پوری حکومت ہلتی ہے. اندازہ لگائیں آپ، یعنی باہر کیس بھی نہیں ہو سکتا. اقوام متحدہ کے لیول پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کون سے ٹرائل ہو رہے ہیں، کس قسم کے ہو گئے، جیل میں ہی ہو رہے ہیں. اور الیکشن سے پہلے ساری سزائیں جس طرح دی گئی ہیں سارے کیسز میں، اور اس پر اقوام متحدہ کی رپورٹ آ گئی ہے، اور یہ ایک بوم شیل ہے اس حکومت کے لیے. اب اس کے بعد جناب آپ یہ دیکھیں کہ اب جیل کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے کہ جی وہ بات نہ کر سکیں، شور شرابہ شروع کر دو. اور اب یہ پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی یہ بھی ہے، گھروں میں چھاپے مارنے، گھروں سے لوگوں کو اٹھانا، چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، حج پر جانے سے عمران ریاض کو روکنا، یہ ہماری پولیس کی ڈیوٹی اب رہ گئی ہے. اب یہ بھی ہے کہ جناب صحافیوں کو سوال جواب نہ کر سکیں، شور مچاؤ. تو میرا خیال ہے ان کو بڑے گلے کی کوئی دوائیاں دینی چاہیے، کیونکہ اب ان کی ڈیوٹی میں یہ بھی شامل ہے کہ جا کر شور مچانا شروع کر دیں کہ کوئی سوال جواب نہ ہو سکے. خیر جب یہ سب کچھ ہوا تو عمران خان نے کیمرے کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں کہا تم بھی سن لو، تمہارے دن بھی ختم ہونے والے ہیں. یہ جناب اب خبر رپورٹ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی اہلیہ جن کو اب بری ضمانت منظور ہوئی ہے اس القادر ٹرسٹ کیس میں، انہوں نے جو بات کی ہے وہ بھی سننے کے لائق ہے. وہ تو بڑا گرج اور برس رہی ہیں. انہوں نے تو سب کو ہی اس حکومت میں بیٹھے سب کو شیطان قرار دے دیا ہے. بانی چیئرمین کی اہلیہ بشرا بی بی نے کہا کہ موجودہ حکومت ملک اور فوج کی بدنامی کا باعث ہے، جس کا ہر بندہ شیطان ہے.
اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالم برزخ میں ایک مقام ہے علیین جو متقی، پرہیزگار اور صالحین کے لیے ہے، جبکہ ایک مقام یہاں ہے جہاں شیطانوں کی حکومت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک پر فراڈیوں، چوروں کی حکومت ہے، یہ حکومت ملک اور فوج کی بدنامی کا باعث ہے، اس حکومت کا ایک ایک بندہ شیطان ہے۔ اور بشریٰ بی بی نے مزید کہا کہ یہ حکومت ہمیں کیا گرائے گی، انہیں تو رب ہی گرا دے گا۔ یہ جناب یہ خاتون جو پردہ دار خاتون ہیں ان کے الفاظ ہیں۔ اب سوچئے کہ وہ کتنا ڈٹ کر اور کتنے بہادری کے ساتھ یہاں پر بات کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک موجود نہیں ہے، یہ ایسی پارٹی ہے جو اپنے ووٹ کی طاقت پر بنی اور قائم ہوئی۔ پی ٹی آئی سے مضبوط جماعت ملک میں موجود نہیں، اس میں فارورڈ بلاک بن ہی نہیں سکتا۔ پارٹی میں اختلافات کی بنیاد غلط فہمی ہے۔ جمعرات کو دونوں گروپس کو ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بلا لیا ہے۔ عمران خان کا جناب یہ بیان بھی سامنے آیا ہے۔ تو وہ جو فارورڈ بلاک اور لڑائی پھڑنے کی خواہشات تھیں اور دیگر کوششیں تھیں، لگتا ہے وہ بھی اب دم توڑ جائیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔